اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 24 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 25 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی۔ قال کہا یعنی موسیٰ نے کہا ربی اے میرے رب انی یہ اننی ان بے شک نی میں یا متکلم کی بے شک میں لا املک لا نہیں املک مالک ہوں اختیار رکھتا ہوں میں اختیار نہیں رکھتا الا مگر نفسی اپنی جان پر و اخی و اور اخی میرا بھائی اپنے بھائی پر ففرق پس افرق جدائی کر دے بیننا بین درمیان نہ ہمارے درمیان و بین القوم و اور بین درمیان القوم قوم الفاسقین نافرمان قوم کے درمیان۔ قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی۔ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب بے شک میں اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا اختیار نہیں رکھتا۔ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین پس آپ جدائی کر دے ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان۔ موسیٰ نے اللہ سے التجا کی کہ پروردگار میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دے۔ قال فإنها قال کہا اس نے کہا فإنها پس ان بے شک ہا ضمیر لوٹ رہی ہے ارض مقدسہ کی طرف محرمتن حرام کر دی گئی ہے علیہم علی پر ہم ان پر 40 سنہ 40 سنہ سال یتیہون بھٹکتے پھریں گے سرگردار پھریں گے فی الارض فی میں الارض زمین میں فلا تأسف پس لا نہیں تأس افسوس کر پس تو افسوس نہ کر علی الارض علی القوم علی پر القوم فاسقین نافرمان قوم پر تو افسوس نہ کر۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ملک ان پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دیا گیا کہ وہاں جانے نہ پائیں گے اور جنگل کی زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو۔ تفسیر کی طرف دیکھیے کہ ذکر چل رہا ہے بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل نے جب ارض مقدسہ اپنی زمین کو فتح کرنے کے لیے قدم نہیں بڑھایا اور انکار کر دیا اور کہا کہ جاؤ تم اور تمہارا اللہ جا کے لڑو ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر کوئی اختیار نہیں رکھتا ہوں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو سزا ہے اور 40 سال تک یہیں پر وادی تیہ میں بھٹکتے پھریں گے۔ تفسیر کی طرف دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی امت کا یہ جواب سن کر ان پر بہت غصہ آیا۔ اللہ کے سامنے ان سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا کہ رب العالمین مجھے تو اپنی جان پر اور اپنے بھائی پر اختیار ہے، تو میرے اور میری قوم کے ان فاسقوں کے درمیان فیصلہ فرما۔ جناب باری نے یہ دعا قبول فرمائی اور فرمایا کہ اب 40 سال تک یہاں سے جا نہیں سکتے، وادی تیہ میں حیران و سرگرداں گھومتے پھریں گے، کسی طرح اس کے حدود سے باہر نہیں جا سکتے۔ یہاں انہوں نے عجیب و غریب خلاف عادت امور دیکھے، مثلاً ابر کا سایہ ان پر ہونا، من و سلوا کا اترنا، ایک ٹھوس پتھر سے جو ان کے ساتھ تھا پانی کا نکلنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر ایک لکڑی ماری تو فوراً ہی اس سے 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے اور ہر قبیلے کی طرف ایک چشمہ بہہ نکلا۔ اس کے سوا اور بھی بہت سے معجزے بنو اسرائیل نے وہاں پر دیکھے۔ یہاں تورات اتری، یہیں احکام الہی نازل ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ اسی میدان میں 40 سال تک یہ گھومتے پھرے لیکن کوئی راہ وہاں سے گزر جانے کی انہیں نہ ملی۔ ہاں ابر کا سایہ ان پر کر دیا گیا اور من و سلوا اتار دیا گیا۔ فتون کی مطول حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سب مروی ہے۔
پھر حضرت ہارون کی وفات ہو گئی، اس کے 3 سال بعد کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انتقال فرما گئے۔ پھر آپ کے خلیفہ حضرت یوشع بن نون نبی بنائے گئے۔ اسی اسنا میں بہت سے بنی اسرائیل مرمرا چکے تھے، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف حضرت یوشع اور کالب ہی باقی رہے تھے۔ بعض مفسرین سنتن پر وقف تام کرتے ہیں اور 40 سنہ کو نسب کی حالت میں مانتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے اس سے بھی باقی بنو اسرائیل ان کے ساتھ ہو لیے۔ آپ نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ جمعہ کے دن عصر کے بعد جبکہ فتح کا وقت آ پہنچا، دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اتنے میں سورج ڈوبنے لگا، اور سورج ڈوبنے کے بعد ہفتے کی تعظیم کی وجہ سے لڑائی ہو نہیں سکتی تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اے سورج، تو بھی اللہ کا غلام ہے اور میں بھی اللہ کا محکوم ہوں، اے اللہ اسے ذرا سی دیر روک دے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے سورج رک گیا اور آپ نے دل جمعی کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو کہہ دو اس شہر کے دروازے میں سجدے کرتے ہوئے جائیں اور حتیٰ کہیں، یعنی یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو بدل دیا، رانوں پر گھسٹتے ہوئے اور زبان سے حبتا فی شعرتن کہتے ہوئے شہر میں نکلے۔ حبا کہتے ہیں دانے کو، فی شعر کہتے ہیں کومپل کو، کہ کومپلوں میں دانے جو ہیں ہوں۔ مزید تفصیل سورہ بقرہ کی تفسیر میں گزر چکی ہے، یہ ہم سارا کچھ پڑھ چکے ہیں۔ دوسری روایت میں اتنی زیادتی بھی ہے کہ اس قدر مال غنیمت انہیں حاصل ہوا کہ اتنا مال کبھی انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ فرمان رب کے مطابق اسے آگ میں جلانے کے لیے آگ کے پاس لے گئے، لیکن آگ نے اسے جلایا نہیں۔ اس پر ان کے نبی حضرت یوشع نے فرمایا، تم میں سے کسی نے اس میں سے کچھ چرا لیا ہے، پس میرے پاس ہر قبیلے کا سردار آئے اور میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ چنانچہ یوں ہی کیا گیا۔ ایک قبیلے کے سردار کا ہاتھ اللہ کے نبی کے ساتھ چپک گیا۔ آپ نے فرمایا، تیرے پاس جو بھی خیانت کی چیز ہے اسے لے آ۔ اس نے ایک گائے کے سر سونے کا بنا ہوا پیش کیا، جس کی آنکھیں یاقوت کی تھیں اور دانت موتیوں کے تھے۔ جب وہ بھی دوسرے مال کے ساتھ ڈال دیا گیا، اب آگ نے اس سب مال کو جلا دیا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ نے بھی اسی قول کو پسند کیا ہے۔ 40 سنتن سے مراد سے جو ہے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ اس کا عامل ہے، اور بنی اسرائیل کی یہ جماعت 40 برس تک اسی میدان تیہ میں سرگرداں رہی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ نکلے اور بیت المقدس کو فتح کیا۔ اس کی دلیل اگلے علماء یہود کا اجماع ہے کہ اوج بن عنق کو حضرت کلیم اللہ نے ہی قتل کیا ہے۔ اگر اس کا قتل امالیک کی اس جنگ سے پہلے کا ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ بنی اسرائیل جنگ امالیک کا انکار کر بیٹھتے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ 30 سے چھوٹنے کے بعد کا ہے۔ علماء یہود کا اس پر بھی اجماع ہے کہ بلعام بن باورا نے قوم امالیک کے جباروں کی اعانت کی اور اس نے حضرت موسیٰ پر بد دعا کی۔ یہ واقعہ بھی اس میدان کی قید سے چھوٹنے کے بعد کا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے تو جباروں کا موسیٰ اور ان کی قوم سے کوئی ڈر نہ تھا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ کی یہی دلیل ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا عصا 10 ہاتھ کا تھا اور آپ کا قد بھی 10 ہاتھ کا تھا، اور 10 ہاتھ زمین سے اچھل کر آپ نے اوج بن عنق کو وہ عصا مارا تھا جو اس کے ٹخنے پر لگا اور وہ مر گیا۔ اس کے جسے سے نیل کا پل بنایا گیا تھا جس پر سے سال بھر تک اہل نیل آتے جاتے رہے۔ نوف بقالی کہتے ہیں کہ اس کا تخت 3 گز کا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ تو اپنی قوم بنی اسرائیل پر غم و رنج نہ کر، وہ اسی جیل خانے کے مستحق ہیں۔ اس واقعے میں در حقیقت یہودیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کا ذکر ہے اور ان کی مخالفتوں کا اور برائیوں کا بیان ہے۔ یہ دشمنان رب سختی کے وقت اللہ کے دین پر
قائم نہیں رہتے تھے، رسولوں کی پیروی سے انکار کر جاتے تھے، جہاد سے جی چراتے تھے۔ اللہ کے اس کلیم و بزرگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا، ان کے وقت کا، ان کے حکم کا کوئی پاس انہوں نے نہیں کیا۔ دن رات معجزے دیکھتے تھے۔ فرعون کی بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی اور اسے کچھ زمانہ بھی نہ گزرا تھا۔ اللہ کے بزرگ کلیم پیغمبر ساتھ ہیں، وہ نصرت و فتح کے وعدے کر رہے ہیں، مگر یہ ہیں کہ اپنی بزدلی میں مرے جا رہے ہیں، اور نہ صرف انکار بلکہ ہولناکی کے ساتھ انکار کرتے ہیں، نبی اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں اور صاف جواب دیتے ہیں۔ اپنی آنکھوں دیکھ چکے ہیں کہ فرعون جیسے باسامان بادشاہ کو اس کے ساز و سامان اور لشکر و ریت سمیت اس رب نے ڈبو دیا، لیکن پھر بھی اسی بستی والوں کی طرف اللہ کے بھروسے پر اس کے حکم کی ماتحتی میں نہیں بڑھتے، حالانکہ یہ فرعون کے 10ویں حصے میں بھی نہ تھے۔ پس اللہ کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے، ان کی بزدلی دنیا پر ظاہر ہو جاتی ہے، اور آئے دن ان کی رسوائی اور ذلت بڑھتی جاتی ہے۔ گو یہ لوگ اپنے تئیں اللہ کے محبوب جانتے تھے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ رب کی نظروں سے یہ گر گئے تھے، دنیا میں ان پر طرح طرح کے عذاب آئے، سور بندر بھی بنائے گئے، لعنت ابدی میں یہاں گرفتار ہو کر عذاب اخروی کے دائمی شکار بنائے گئے۔ بس تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی فرمانبرداری تمام بھلائیوں کی کنجی ہے۔ بے شک میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔